صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لوگوں سے گفتگو کی یا لوگوں کے درمیان بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے چاہیے اس سے متعلق معلومات یا معرفت کم نظر آتی ہے۔ دیکھو، انسان ڈرتا ہے سانپ سے بھی، انسان ڈرتا ہے شیر سے بھی، انسان ڈرتا ہے دشمن سے بھی، انسان ڈرتا ہے زہر سے بھی۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن مقام پر کئی مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے کیا بھیج رہے اس سلسلے میں فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کئی مقام پر ڈرنے کا حکم دیا تو اللہ سے ڈرے کیسے؟ کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو معاذ اللہ، اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے
سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں۔ اللہ اکبر، اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں، اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں، اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں، اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان سے کرتا ہے، اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار۔ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا، اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں، آپ میرے محل میں رہیں۔ خاص توجہ آپ کی، اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں، میرے محل میں آئیں۔ وہ پکا عابد تھا، وہ سچا متقی تھا، چٹنگ باز آدمی نہیں تھا۔ وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا، اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے، جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے، پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کے چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی۔ شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے ڈرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے کب ہے؟ دور بھاگ چکے، اس سے دور ہو گئے، اس سے دور چلے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس عابد سے کہا میرے مکان میں، میرے محل میں قیام کرو۔ اس نے سوچا کہ انکار کیسے کر سکتا، تو اس نے دیکھو بولا کیا، بات کیا کہی جو ہمیں نہیں پتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وقت کا بادشاہ بنی اسرائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے، میرے محل میں رہنا ہے۔ اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لو گے؟ ہاں رکھیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھی سہولت دی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ توجہ کریں، اللہ کی محبت کا احساس کرنے آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے پاپ کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کرو گے کیا؟ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، صرف بول رہا تھا۔ اس نے کہا بدبخت، پاپی، گندی سوچ کے مالک، میں نے تو تیرے تقوی کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا، میں نے تو تجھے تیری پرہیزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا۔ آج ثابت ہوا کہ تو پرہیزگار نہیں بلکہ پاپی ہے، تو مجرم ہے، گندی سوچ کا مالک ہے۔ اتنی گندی سوچ ہے تیری؟ اس نے کہا رہنے دے، ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں، اور تم نے دیکھا بھی نہیں، اتنا غصہ آ گیا۔ اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آ جاؤں کہ تو صرف پاپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا، وہ تو مجھے ایک دن میں لاکھوں مرتبہ پاپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلال میں نہیں
اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لے، اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے، مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا۔ حدیث پاک ہے، قربان جائے، حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے 2 فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے، اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس میں ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے، جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے 1 کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساتھ انتظار کرنا، 2 ساتھ انتظار کرنا، 3 ساتھ انتظار کرنا، حتیٰ کہ 7 ساتھ تک انتظار کرنا۔ اگر 7 کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے، 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا، گناہ لکھنا مت، اس کو لکھنے مت دینا۔ نیکی کرے تو 10 لکھنا، بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا، اور عمل کرے تو 10 لکھنا، اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا، منع کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر، ہائے ہائے، ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں، رشک کرے وی آئی پی لوگ، کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے، کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو گناہ لکھنے مت دینا۔ حتیٰ کہ اب سنو حد، کیا معاملہ ہے؟ 1 گناہ ہو گیا، 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا، اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے 2 ہو گئے، کہا رک ابھی۔ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لیے کہا رک ابھی، 3 ہو گئے، اب کہا ابھی اور رک، 4 ہو گئے گناہ اس کے، 5 گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس 5 گناہ کے بعد وہ 1 نیکی کر لیتا ہے۔ گناہ 5 کیا، نیکی 1 کیا، تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے 5، نیکی کی 1، اور اللہ کا حکم مجھے کہ 1 پر اس کو 10 نیکی لکھوں، تو ایک کام کر میں 5 ہی نیکی لکھتا ہوں، اور 5 نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہ تو مت لکھا کر۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ سید امین آپ کا ادنا